اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی، وہی میرے چینل کا نام بھی۔ ایک لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے اکثر کہ بھئی امریکہ جانا چاہتے ہیں وہ، تو ہوتا ہے بھی کتنے پیسے ملیں گے کتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ جب ان کو میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ منیمم ویج کیلیفورنیا میں $15 فی گھنٹہ چل رہی ہے، تو ایک دم سے ان کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں کہ اتنے پیسے۔ وہ کنورٹ کرتے ہیں اس کو پاکستانی روپے میں، اور اس روپے میں کنورٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو 50-60 گھنٹے کام کریں گے ہفتے میں، تو ہمارے اتنے پیسے بن جائیں گے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں کہ جس میں کہ میں کمپیریزن کے طور پہ یہاں کے خرچے جو بحریہ ٹاؤن میں نے اب تک کیلکولیٹ کیے اپنے دماغ میں، وہ لکھوں۔ ایک فیملی جو کہ 4 کی فیملی، جس کے 2 میاں بیوی اور 2 بچے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مجھے ابھی اسکول کی تعلیم کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اس کے بارے میں معلومات بالکل بھی نہیں ہے، تو وہ میں نے اس خرچوں میں سے نکال دیا ہے۔ وہ آپ خود ایڈ کر لیجیے گا اگر آپ جانتے ہیں کہ اسکول 2 بچوں کی تعلیم کا خرچہ کتنا آتا ہے اسکول کا۔ وہ اس کے علاوہ میں بناؤں گا ویڈیو جس میں کہ میں یہاں کے رہنے کا مطلب بحریہ ٹاؤن میں کراچی میں 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ لینے کا خرچہ بتاؤں گا۔ اسی لحاظ سے پھر میں 2 بیڈروم کا تقریباً امریکہ میں، کیونکہ میں کیلیفورنیا میں رہا ہوں تو میں کیلیفورنیا کی باتیں اور دوسری جگہوں کی باتیں بھی جنرلائز کر کے کروں گا۔ تو وہ چلتے ہیں کمپیوٹر پہ جا کے ذرا دکھانا آسان رہتا ہے کہ ہاں جی یہی کیٹیگریز ہیں، یہ ایکسپینسز ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کوئی کیٹیگری مس کر جاؤں تو آپ مجھے اپنے کمنٹ میں نیچے لکھیے گا، تو میں اس کے بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کر دوں گا کمنٹس کے ذریعے۔ لیکن یہ کہ بتانا ضروری ہے کہ یہاں کے آمدنی اور یہاں کے اخراجات اور وہاں کی آمدنی اور وہاں کے اخراجات، تاکہ لوگوں کو ایک طرح سے کچھ آئیڈیا صحیح طرح سے ہو سکے کہ کیا چیز زیادہ صحیح ہے ان کے لیے۔ تو آئیے چلیے، اس میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ میڈیکل ایکسپینسز جو ہیں، میڈیکل کا کوریج انشورنس وغیرہ کے، وہ بڑا ویری کرتے ہیں کہ آپ کے پاس گورنمنٹ کی پرووائڈیڈ بھی انشورنس ہو سکتی ہے اور یا کہ آپ خود بھی انشورنس لے سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے اس میں سے ایک آئٹم فی الحال نکالا ہوا ہے امریکہ کے خرچوں میں سے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آپ کو کمپیوٹر چل کے آگے یہ بات بتاتا ہوں۔ اوکے جی، چلیے جی، تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں کمپیوٹر پہ بھی، جیسے میرا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کمپیوٹر پہ دکھانے کا۔ تو جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایکسپینسز پاکستان میں یا کہ USA میں، اب یہ ڈفرینٹ سینیریوز میں آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں کمپیوٹر کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں کہ منتھلی پاکستان ایکسپینسز اور منتھلی US ایکسپینسز، یہ 2 جگہیں میں نے ایک طرح سے کی ہوئی ہیں۔ آئٹمس سے جو ہیں کون کون سے ایکسپینسز ہیں وہ تقریباً سملر رکھے ہوئے ہیں میں نے یہاں پہ، کیسے کہ میں نے رینٹ رکھا ہے دونوں ملکوں کا، پھر الیکٹرک کا بل، پھر گیس کا بل، پھر واٹر کا بل، پھر پیٹرول جس کو امریکہ میں گیس کہتے ہیں ڈفرینٹ انداز میں، بہرحال پیٹرول کا بل، پھر گروسری جو کہ گھر میں کھانے پکانے کی چیزیں صرف اور صرف، پھر باہر کھانے کا، اور پھر مسلینس یعنی کہ ادر ایکسپینسز جو کہ میں نے تقریباً انٹرنیٹ، انشورنس اور ٹی وی سروس اور یہ وہ سب چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ فلکچویٹ کر سکتی ہیں۔ آپ کی اپنی اس کے اوپر ہے کہ آپ کیا کہاں پہ مسلینس ایکسپینسز کو ایڈ کریں، کہاں پہ نہ کریں۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے فیملی آف 4 کی پاکستان میں، کہ 2 بچے اور میاں بیوی، اور میں نے ایزمپشن کی ہے ایک ڈیسنٹ لیونگ کی، نہ کہ بہت اچھی اور نہ کہ بہت خراب۔ تو ایک ڈیسنٹ لیونگ جو کہ میں نے ایک طرح سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں اگر آپ 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ رینٹ کرتے ہیں جو کہ ایک ڈیسنٹ لیونگ میں آتا ہے، تو وہ اس کا کرایہ تقریباً 45,000 روپے مہینے کا جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں، بحریہ ٹاؤن کراچی میں۔ اب یہاں پہ اگر ملیر کینٹ کے اندر وہی جگہ لیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے 60-65 کی ملے، ڈیفینس وغیرہ ملیں گے، ہو سکتا ہے 70-80 کی ملے۔ تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں ہیں، اگر آپ نے اور کسی سستی جگہ پہ لے لیا تو آپ ہو سکتا ہے 30 کی بھی مل جائے، 35 کی بھی مل جائے، لیکن میں نے ایک ایوریج رکھا ہے بیچ کا تقریباً 45,000 کا، اس لحاظ سے یہ سارے ایکسپینسز میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، کہاں پہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک نارمل ایکسپینس ہے تقریباً 45,000 ایک بیسک انکم والوں کی، مطلب بیسک انکم کی بات نہیں ہو رہی، انکم کے اوپر میں آنے والا ہوں، لیکن ایک ڈیسنٹ جگہ پہ رہنے کی جگہ جو کہ نہ بہت اچھی نہ کوئی بہت ہی خراب۔ ویسے تو بحریہ ٹاؤن کی لیونگ بہت اچھی ہے، لیکن یہ کہ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے مسائل تو اس کے اپنی جگہ پر۔ اچھا یہ اب 2 کمرے کا ہے جگہ، اور اس میں ظاہر ڈی اور ڈی جو کہلاتا ہے ڈرائنگ ڈائننگ وہ الگ ہے، لیکن 2 بیڈروم میں آپ نے ایزیوم کیا ہوا کہ دونوں بیڈروم میں AC بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے الیکٹرک بل ایوریج نکالا ہے میں نے 25,000 کا، کبھی 35 بھی آئے گا، 40 بھی آئے گا، کبھی 15 بھی آئے گا، ڈپینڈ سردیاں گرمیاں اس لحاظ سے فلکچویٹ کرے گا، لیکن میں نے ایوریج نکالا ہے تقریباً 25,000 کا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جو کوکنگ کے لیے چاہیے اور وہ جو گیزر وغیرہ واٹر ہیٹر وغیرہ کے لیے جو گیس چاہیے ہے، تو یہ 2,000 آپ کو لگے گا بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی بڑی شارٹیج چل رہی ہے کراچی میں، پتہ نہیں پاکستان کے بقیہ علاقوں میں کیا حالات ہیں، لیکن شارٹیج چل رہی ہے، تو آپ کو لینے پڑتے ہیں سلنڈر، اور سلنڈر تقریباً 2 استعمال ہو جائیں گے آپ کے ہر مہینے، تو 2,000 کی آپ نے تقریباً رکھ لی ہے گیس۔
اس کام کے لیے، کوکنگ اور واٹر ہیٹنگ وغیرہ کے لیے۔ اب پانی کا خرچہ جو ہے وہ آپ کے ظاہر اپارٹمنٹ میں کوئی گارڈن تو نہیں ہے، تو صرف آپ کے نہانے کا، برتن دھونے کا، کپڑے وپڑے دھونے کا یہی خرچہ ہے۔ تقریباً میں نے رف اسٹیمیٹ کیا ہے 4000 کا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا جو کہ ایکچولی یہ سب چیزیں دے رہے ہیں نا، تو وہ ایک اپارٹمنٹ میں کیا خرچہ آتا ہے؟ اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس کو ایڈجسٹ کروں، لیکن میرا اپنا سارے کے سارے یہ اسٹیمیٹ ہیں کہ تقریباً 4000 کا پانی کا بل ہر مہینے کا آ جائے گا آپ کا۔ اب کار چاہیے۔ اب کار میں ازمپشن یہ ہے کہ کار آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، کیونکہ فیملی آف 4 ہے، تو ایک ڈیسنٹ جو اسٹائل ہے لیونگ کا پاکستان میں، اس میں ایک بیسک کار چاہیے۔ اب کار کا پیٹرول جو ہے یہ فلکچویٹ کر سکتا ہے ڈیپینڈنگ کہ آپ اگر گاڑی میں ہی جا رہے ہیں جاب کے اوپر روزانہ، اور کتنا دور جاب ہے اور کتنے پیٹرول پہ آپ ڈفرینٹ جگہ پہ گھومنے پھرنے بھی جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک رف ایسٹیمیٹ تقریباً 40,000 روپے مہینے کا لگایا ہے، جو کہ مجھے نارملی نظر آتا ہے کہ تقریباً 9,000 کی پیٹرول پڑ جاتا ہے ہر ہفتے، اگر آپ کہیں بھی 10-15 کلومیٹر کی دوری پہ جاب پہ جائیں گے، وہاں سے واپس آئیں گے روزانہ، اور پھر بیچ میں ویکینڈ پہ تھوڑا سا ادھر ادھر آنے جانے کا خرچہ ہوگا، تو تقریباً 40,000 کا پیٹرول کا خرچہ مجھے نظر آتا ہے۔ اب اگر آپ کوکنگ ایٹ ہوم کرتے ہیں تو گروسری جو لے کے آتے ہیں، جس میں کہ سارے دالیں، سبزیاں وغیرہ اور مسالے جات وغیرہ اور تیل اور دودھ، دہی، مکھن، یہ سب چیزیں ملا جلا کے ایک کنزرویٹو انداز میں میرا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 30,000 کی آپ کی گروسری آئے گی، جس میں کہ آپ گھر میں کوکنگ کریں گے کھانے کے لیے۔ اگر آپ باہر ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو تقریباً میں نے رکھا ہے تقریباً ونس اے منتھ کا ایٹنگ آؤٹ کا معاملہ، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ازمپشن یہ کی ہے کہ ایک ڈیسنٹ ریسٹورینٹ میں، بیسک ریسٹورینٹ، بہت اچھا نہیں، ہائی اینڈ کا نہیں، اگر آپ جاتے ہیں کھانے کے لیے تو آپ کا تقریباً 4,000 کا تو منیمم آ ہی جائے گا ایک دفعہ کے کھانے میں۔ یہ بھی بیسک ریسٹورینٹ ہے، کوئی بہت ایکسپینسو ریسٹورینٹ نہیں ہے، تو 4,000 کا آپ کا ایٹنگ آؤٹ کا ہو گیا۔ اب مسلینیس میں نے بہت فلکچویشن ہے کہ آپ کے پاس گاڑی کی انشورنس ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے یا نہیں ہے، آپ نے انٹرنیٹ کی کون سی سروس لی ہوئی ہے، ٹی وی کی کون سی سروس لی ہوئی ہے، اور دوا دارو ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آنا جانا ہو جاتا ہے، کتنی بیماریاں، کپڑے وپڑے خرید لیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں مسلینیس میں آتے ہیں، اور آپ نے کوئی اسپیشل ہیئر کلر وغیرہ اور ڈائی کروانا پڑا آپ کی بیوی کو، یا آپ کو اپنے، یا بال کٹوانے، یہ سب چیزیں جو ہے نا مسلینیس میں آتے ہیں، تو تقریباً میں نے ہر مہینے کا 25,000 رفلی ایسٹیمیٹ رکھا ہے، جو کہ کبھی کسی مہینے میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کسی مہینے میں کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن 25,000 کا تقریباً ہے۔ تو جب جناب اس کو میں نے ایڈ کیا تو میں سرپرائزڈ ہو گیا کافی حد تک خود بھی، کیونکہ میں یہ ایسٹیمیٹ اس راز سے کبھی میں نے اتنی ڈیٹیل میں جا کے نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے کیا اس کو تو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ تقریباً ایک ڈیسنٹ فیملی کو رہنے کے لیے 1,75,000 مہینے کی پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا۔ تو کائنڈ آف کہ یہ سیلری یہاں پہ کتنی آسانی سے کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، لیکن اگر آپ کرائے کے گھر پہ ہیں اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو میں نے اوپر لکھی ہیں کہ اسی طرح سے ہیں، کیونکہ یہ ہوں گی اگر آپ اچھی ایک بیسک ڈیسنٹ اسٹائل میں لیونگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اے سی نکال دیں کہ گرمی میں پنکھے چلائیں گے تو وہ آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جی میں جو ہوں پیٹرول میں موٹر سائیکل سے آیا جایا کروں گا، تو یہ خرچہ بھی کم ہو جائے گا، اور تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے اوپر ہیں، لیکن میں نے ایزیوم کیا ہے کہ کار پہ آپ آتے جاتے ہیں جاب کے اوپر، تو جو لوگ کار پہ آتے جاتے ہیں جاب کے اوپر، میرا خیال یہ ہے کہ ان کی انکم بھی تقریباً اس لیول کی ہونی چاہیے، ورنہ پھر موٹر سائیکل آ جاتی ہے تو اور ایک اے سی گھر میں آ جائے گا، 2 اے سی نہیں ہوں گے، بس ایک بیڈ روم میں لگا ہوا ہے، دوسرے میں نہیں لگا ہوا ہے، اور شاید اپارٹمنٹ کا کرایہ بھی کم ہو کے 40-42 کے آس پاس ہو جائے، اور کوکنگ ایٹ ہوم میں بھی آپ تھوڑی سی بچت کر سکتے ہیں، اور مسلینس میں بھی بچت کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا خرچہ 1.5 لاکھ سے لے کے 1,75,000 کا، لیکن یہ کہ یہ ازمپشن میں نے کی ہے ایک بیسک کی، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں امریکہ میں نے یہ کیا ہے کیلکولیشن کیلیفورنیا کے لحاظ سے، کیونکہ میں کیلیفورنیا میں رہتا رہا ہوں، مجھے کیلیفورنیا کا زیادہ معلومات ہے، وہیں پہ سب سے زیادہ جو بھی میجر سٹیز ہیں، نیو یارک ہے، کیلیفورنیا، سیاٹل، مطلب جو میجر سٹیز ہیں جہاں پر کہ سب سے زیادہ جابس ہیں، تو وہاں پہ ہی سب سے زیادہ ایکسپینسز بھی ہیں لیونگ کے۔ اگر آپ بہت ہی کسی خاموش ٹاؤن میں جا کے رہیں گے تو لیونگ ایکسپینسز کم ہو جائیں گے، لیکن پھر جابس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک 2 بیڈ روم کا ڈیسنٹ جگہ پہ اپارٹمنٹ، اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پہ، جس میں 2 بچے 2 بڑے، تو آپ کو 2 بیڈ روم کی جگہ ایک ڈیسنٹ علاقوں میں
بہت اچھی جگہ پہ 4,000 کی بھی ملے گی، اور سستی جگہ پہ آپ کو 15 کی، یا سستی جگہ مطلب ہے ذرا رسکی، کرائم وغیرہ، ٹوٹ پھوڑ، دوسری چیزیں مسائل رہیں گے، اچھی اسٹائل کے لوگ نہیں رہ رہے ہوں گے، تو بیسک لیونگ جو ڈیسنٹ ہے، جیسے میں نے یہاں پہ کمپیئر کی ہے، تو 2,500 کے آپ کا ڈالر میں، ابھی ساری چیزیں ڈالر میں شروع ہو گئی ہیں، $2,500 پر منتھ کا کرایہ جا رہا ہے۔ پھر جناب آپ کے اے سی الیکٹرک کا بل جو ہے تقریباً 250 کا ہے، گیس جو آپ جلا رہے ہیں 50 کا ہے، واٹر کا $50 کا ہے، پیٹرول کا کیونکہ گاڑی کا پیٹرول وہاں پہ مہنگا ہے تو $300 کا پیٹرول ہے، گروسری جو ہے $400 کی آپ خرید رہے ہیں مہینے کی، جو کہ وہی چیزیں جو میں نے آپ کو پچھلی اس میں بتائی ہیں کھانے پکانے کے لیے، تیل، دودھ، چاول، دہی وغیرہ۔ اور پھر اگر آپ باہر ایک دفعہ کھانے جاتے ہیں امریکہ میں تو تقریباً آپ کے 4 لوگوں کی فیملی کے $75 لگ جاتے ہیں۔ مسلینس میں وہاں پہ سب سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انشورنس، لائف انشورنس کی بات نہیں کر رہا، ہیلتھ انشورنس وہ ایکسپینسو افیئر ہے، اس کے علاوہ انٹرنیٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں اور ڈاکٹر وزٹ، یہ سب چیزیں میں نے بیسک لگا کے $400، تو 4,000 کی انکم ڈالر میں مہینے کی آپ کو منیمم چاہیے ٹیک ہوم۔ تو اس کے لیے آپ کو تقریباً $40 پر آور کی جاب چاہیے، تاکہ ٹیکس وغیرہ کٹوانے کے بعد آپ کے پاس تقریباً 4,000 مہینے کے بچیں۔ تو 80,000 کی آپ کی انکم ہے بیفور ٹیکس۔ آفٹر ٹیکس آپ کے پاس تھوڑے سے مسلینس میں پڑے رہیں ان کیس آف ایمرجنسی، تو وہ آپ کی تقریباً انکم چاہیے۔ وہاں پہ منیمم ویج تقریباً $15 پر آور چل رہا ہے۔ اگر آپ منیمم ویج کی جاب پہ جاتے ہیں تو آپ یہ لائف کہیں سے سسٹین کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ سنگل جائیں، اور فیملی آپ کی پاکستان میں رہ رہی ہے، آپ خود اکیلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے اکیلے کی لیونگ کرتے ہیں، تو ایک آپ کو 1 بیڈ روم کا رینٹ کی جگہ تقریباً آپ کو مل جائے گی $1,200 میں رینٹ کی جگہ، لیکن 1 بیڈ روم کی کم میں مل جاتی ہے، 800 مل جاتی ہے، 1500 مل جاتی ہے۔ میں نے پھر اس کو ایوریج نکالا ہے 1200، جو کہ ڈیسنٹ علاقہ میں آپ نے 1 بیڈ روم کا کرایہ، کمرہ صرف کرایہ پہ لیا ہے، اپارٹمنٹ نہیں مل رہا ہے پورا آپ کو، تو یہ آپ کا تقریباً 1200 ہو گیا۔ پھر اے سی آپ الیکٹرک کے بل جو آپ سے لیے جاتے ہیں تقریباً اے سی وغیرہ سب ملا جلا کے 100، اور جو عموماً کرائے پہ لوگ جگہ دیتے ہیں وہ گیس اور واٹر اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اب کار کا جو پیٹرول ہے وہ آپ ایک گاڑی آپ اگر آپ خود فیملی کے ساتھ ہیں اکیلے تقریباً $300 کا ہی آئے گا۔ اب کوکنگ ایٹ ہوم اگر آپ خود اپنی کر رہے ہیں تو وہ خرچہ کم ہو جاتا ہے، $150 کا آ جاتا ہے۔ پھر ایٹنگ آؤٹ آپ اکیلے خود ایک دفعہ باہر جا کہیں کھا رہے ہیں تو $25 کا آ جاتا ہے، اور مسلینس وغیرہ کے ایکسپینسز بھی کم ہو کے 200 ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 4,000 کے مقابلے میں آدھے پیسہ میں ایک بندہ رہ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو کم از کم $20 سے $25 پر آور کی جاب چاہیے۔ $15 پر آور میں آپ پھر بھی نہیں رہ سکیں گے، اور رہنے کے علاوہ آپ گھر میں نہیں بیچ سکتے، تو آپ کو پھر بھی تنخواہ چاہیے ہے تقریباً 40,000 کی، جو کہ $20 پر آور کی ہے، تو آپ کم از کم وہاں پہ اپنی لیونگ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر $30 پر آور کی جاب ملتی ہے وہاں جا کے، تو پھر آپ اپنی لیونگ کے علاوہ تقریباً $1,000 پر منتھ اپنے پاکستان اپنی فیملی کو بھیج سکتے ہیں، تاکہ وہ اس سٹائل کی لیونگ اپنی مینٹین کر سکیں۔ تو یہ تھی خبر جناب، اب آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سوال مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دے دیا کیلیفورنیا کے لحاظ سے۔ تو $15 پر آور کی منیمم ویج چل رہی ہے، اور آپ کو یہ خرچے مینٹین کرنے کے لیے تقریباً 80,000 پر ایئر کی جاب چاہیے، کیونکہ ٹیکس وہاں پہ کافی کٹ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ سنگل جا رہے ہیں اور بقیہ فیملی کو پاکستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کو منیمم 40,000 کی جاب چاہیے، تاکہ آپ وہاں پہ لیونگ بھی کر سکیں اور تھوڑا بہت پاکستان میں اپنی فیملی کو بھی بھیج سکیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت بولتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں بھئی ہم امریکہ جانا چاہتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے بیسک انداز کی لیونگ وہاں پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے، اور اس کو میں نے کمپیئر کر دیا پاکستان کی لیونگ سے بھی۔ اچھا جی، تو یہ آج میرا ٹاپک تھا، تو یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کویشچن ہو تو کر لیجیے گا آگے مزید، ٹھیک ہے جی؟ چلیے پھر، اللہ حافظ۔